لیکن پاکستان کی صورتحال کچھ اس طرح مختلف ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی، یہ حکومت اپنے طور پہ اکانومی کو ری سٹرکچر کرنے کی بات کر رہی تھی. اس ری سٹرکچرنگ میں اکانومی بہت سفر کر رہی تھی، لوگ سفر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی پھر کرونا، ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا. تو اب عمران خان صاحب کے پاس تقریباً آپ سمجھ لیں 3.25 سال کا وقت ہے. وہ جو پہلے کر رہے تھے اس کو ٹھیک کریں گے یا یہ جو نیا کرونا کا عذاب ہے اس سے نمٹیں گے؟ میرے خیال میں جو پرانے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک چیز تو ٹھیک ہو گئی تھی، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ہمارا، جو سب سے بڑا میجر چیلنج تھا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، قابو میں بالکل آ رہا تھا. اور اگر میں جولائی سے لے کر فروری تک کا مہینہ دیکھوں، جو ہمارے لیے ایک نارمل صورتحال تھی، ایب نارمل صورتحال تو مارچ کے بعد سے لاک ڈاؤن سے شروع ہوئی ہے، لیکن جولائی فروری تک تو نارمل تھا. تو اس میں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے میں کافی کمی ہو گئی تھی. تو یہ ایک اچھی شروعات تو کی تھی. لیکن جس طریقے سے، اور یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، جس طریقے سے بیرونی اکاؤنٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، وہی ہماری تباہی کا ایک طریقے سے روٹ کاز بن گیا، اور اسی نے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ کمزور کر دیا. ہماری اکنامک گروتھ تھا، آپ دیکھیں کہ یہی IMF، ورلڈ بینک وغیرہ اس وقت پروجیکشن کر رہے تھے کہ یہ 2.4 سے لے کے 2.7% اس میں گروتھ ہوگا. اور اسی طریقے سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے ہمارا، وہ نیگیٹو زون میں پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے، وہ ابھی بھی نیگیٹو زون میں تھا. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ گر رہے تھے، بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا تھا. اور یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ بیرونی اکاؤنٹ کو خسارے کو کم کرنے کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے IMF کے کہنے پہ جو پالیسی شروع کی تھی، وہ تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا اور کرنسی کو ڈپریشیٹ کر دینا. یہی، اور ساتھ ساتھ تمام یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو بڑھانا، گیس، بجلی، اور اس کے بڑھنے کی رفتار بھی جو ہے وہ کئی 100% بڑھ رہے ہیں، کبھی 80% بڑھ رہے ہیں. مطلب پاگلوں کی طرح ہم ہر کام کر رہے تھے. اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ کمزور کیا. تمام پالیسیز، اٹ ہیز کازڈ and let me repeat, irreparable damage to Pakistan's economy. Who is responsible? Governor, Central Bank and Hafiz Sheikh. اب اس پہ آ گیا کرونا، جس پہ آپ نے کہا نیم اور نیم کا چڑھا. اب یہ کرونا آ گیا. یقین کریں کہ ہم اس حالت میں نہیں ہوتے فروری تک اگر یہ پالیسی ہماری جو چل رہی تھی یہ نہ چلتی، تو ہم آج اتنے ولنریبل نہ ہوتے کرونا کی وجہ سے کہ ایک طرف لائف اور دوسرے طرف لائیولی ہوڈ، اس پہ ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. لائف ورسز لائیولی ہوڈ، انسان کو بچاؤ یا نوکری کو بچاؤ لوگوں کے. یہ ہم اس حالت میں شاید نہیں پہنچتے، اتنے بری طریقے سے نہیں پہنچتے کہ پرائم منسٹر کے پاس آپشن ہی ختم ہو گیا ہو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کورونا نے تو ساری دنیا میں تباہی پھیری ہے، ہمارے یہاں بھی پھیرے گا. لیکن ہمارے یہاں اس وقت پھیرے گا جب ہم آلریڈی ڈاؤن ہل میں تھے. اس ڈاؤن ہل کو اس نے ذرا ایکسیلریٹ کر دیا ہے، اور یہ تھوڑا ڈیپ بھی ہو جائے گا. نکلتے نکلتے بھی ہمیں اس میں وقت لگے گا. ہم قرضوں کے بوجھ تلے بہت زیادہ دب جائیں گے. اچھا، چونکہ آپ نے قرضوں کی بات کی ڈاکٹر صاحب، تو عمران خان صاحب نے پوری دنیا سے اور جو عالمی ادارے ہیں ان سے اپیل کی، اور صرف اپنے طور پہ، یعنی اپنی حد تک نہیں، بلکہ انہوں نے جو ترقی پذیر دنیا ہے ان کی طرف سے انہوں نے ایک اپیل کی کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں کمی کریں، یعنی قرضے جو ہیں وہ ویو آف کر دیں کچھ، یا جو مارکیٹ ہے وہ ویو آف کر دیں. لیکن اس کو ڈیفر تو کر دیا گیا ہے، ابھی تک ویو آف نہیں کیا گیا. تو یہ عمران خان صاحب کی معصومانہ خواہش ہے، ہو سکتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے قرضے معاف کر دیں؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کی جو اکنامک ٹیم تھے انہوں نے پرائم منسٹر کو مس گائیڈ کیا، اور یہ میں بہت ہی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے مس گائیڈ کیا پرائم منسٹر کو. یہ ایسے ہی تھا کہ پرائم منسٹر
آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ اور لیگ سائڈ کے باہر گیند پھینک رہے تھے، آف سائڈ کے باہر گیند پھینک رہے تھے اور اپنی گیند کو ضائع کیا. وکٹ پہ گیند نہیں کرائی انہوں نے، 6 بال اپنے ضائع کر دیے، وکٹ پہ ایک بھی گیند نہیں پھینکا انہوں نے. اور وہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے پرائم منسٹر نے دنیا سے اپیل کی، اور خاص کر انہوں نے جو امیر ملک تھے ان سے اپیل کیا کہ جی ہم جو غریب ملک ہیں ان میں بڑی تباہی مچی ہے تو آپ انہیں ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. تو امیر ملک اس وقت کون ہے؟ پہلے G7 ہوا کرتا تھا، اب G20 کہلاتے ہیں. دنیا کے 20 جو پاورفل ملک ہیں معاشی طور پہ وہ اس کے ہیں. اب ان سے اپیل کس نے کیا؟ پرائم منسٹر نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا. دیکھیں یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے بڑی چالاکی سے پرائم منسٹر کی ایفرٹ کو ڈیفلیکٹ کر دیا. اور وہ کیسے کیا کہ ورلڈ بینک اور IMF نے مل کر G20 ممالک سے اپیل کر دیا کہ آپ ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں، یعنی کہ ہماری طرف نہ آئے، آپ ہم سے ڈیٹ ریلیف نہ مانگے. انہوں نے پرائم منسٹر کے کہنے پہ انہوں نے آلریڈی G20 سے اپیل کر دیا کہ آپ ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں. اب G20 نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں گے. انہوں نے کچھ 76 ملکوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو غریب کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں. اور غریب کے ڈیفینیشن جو ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز ہیں، دوسرے وہ ہیں جو آئیڈا ایلون، جو چیپ لون جن نے ورلڈ بینک دیتا ہے جن ملکوں کو، اس کو آئیڈا ایلون کنٹری کہتے ہیں. اور کچھ وہ ملک ہیں جو 17 کے قریب وہ ملک ہیں جو برینڈ کنٹری کہلاتے ہیں، جو آئیڈا سے بھی لون ملتا ہے اور ایک IBRD لون بھی ملتا ہے، یعنی کہ چیپ لون بھی ملتا ہے اور ذرا نان چیپ جو مارکیٹ بیس انٹرسٹ ریٹ کے لون ہے وہ بھی ورلڈ بینک ان کو دیتا ہے. تو پاکستان ان برینڈ کنٹری میں تھا، تو 17 ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہو گیا. اور ہمیں اس 76 ملکوں کا جو ڈیٹ پیمنٹ بن رہا تھا بٹوین مارچ 1 سے لے کر دسمبر 1 تک، یعنی 8 مہینے میں ان 76 ممالک کے جو ڈیٹ پیمنٹ ڈیو تھا G20 ممالک کو، وہ تقریباً $12 بلین تھا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ اس $12 بلین میں بلین انہی ملکوں کے پرائیویٹ سیکٹر کے لون ہیں. تو اب G20 کے ممالک نے اپنے ہی وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی کہا کہ جی یہ 3 بلین آپ بھی اسی کو آپ بھی ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کر دیں 8 مہینے کے لیے.